الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے شیر خواری کے معجزات۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہوا کرتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالصاً اور فصیح البلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شیر خوانی کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کو دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارا کرتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کا بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا اور یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا، اور قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی، اور ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ تلاش کے بعد بالآخر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو بران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھوا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکون اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے، اور کہنے لگے کہ اے حلیمہ، تم بڑے ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے عوش پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچی تھی۔ قافلے کی عورتوں نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی اور دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کے جانور میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور چرتے ہیں۔
چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لے گئے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی بھی شخص سمجھ نہیں سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے اپنا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشوونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہ تھی۔ عجیب اتفاق کہ اسی سال مکہ معظمہ میں وبا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت ہی خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیرے احمد مختار آ گئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔